السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد جدون۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک بہت بڑی خبر جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات آپس میں خراب ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی خبریں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ خبر کیوں پھیلی۔ پہلے تو یہ جانتے ہیں خبر پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تھا کہ $2 ارب کا جو قرض ہے سعودیہ یو اے ای سے پاکستان نے لیا ہوا ہے، وہ پاکستان نے واپس کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو کہ اسی مہینے کے آخر میں واپس کیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے سامنے آیا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے یہ خبریں لگانا شروع کر دی کہ یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے ہیں، یو اے ای نے جو پاکستان کو قرض دیا ہوا ہے وہ واپس مانگ لیا ہے، اور اس طرح کی خبریں آنا سامنے ہوئی۔ لیکن اس کو تھوڑا جانتے ہیں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی خبریں ہیں ان میں کوئی صداقت ہے، یا یہ کوئی پروپیگنڈا ہے، یا کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں؟ اس حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے ایک وضاحت بھی پیش کی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کوئی اس طرح کی کوئی جو سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی خبریں ہیں، کوئی اس کی تصدیق ہو رہی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی خبر جب سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پہ شائع ہوتی ہے تو اس خبر کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے یا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ یا کسی بھی ملک کی طرف سے کیا سٹانس دیا جا رہا ہے یا کیا سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ خبریں سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا شروع ہوئی تو میں نے چیک کیا تو یو اے ای کی جانب سے کوئی بھی آفیشیلی اس طرح کا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا جس میں یو اے ای نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہو یا یو اے ای نے کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہو کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے پیسے واپس مانگے ہیں۔ دوسری طرف جب پاکستان کی جانب سے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب دیکھا گیا تو وہاں سے ایک موقف سامنے آیا ہے، ایک وضاحت پیش کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو قرض واپس کیا گیا ہے، یہ اس کی جو مقرر وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو ایک قرض دیتا ہے یا کوئی بھی پیمنٹ دیتا ہے تو اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدے کے مطابق ایک وقت طے کیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ قرض واپس کیا جائے گا۔ اب اس خبر کو جاننے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 مہینے پہلے پاکستان نے یہ قرض یو اے ای کو واپس کرنا تھا، کیونکہ پاکستان اپنی اکانومی اور معاشی حالات کے تناظر میں ایک فیصلہ پاکستان نے کیا اور یو اے ای کو ریکویسٹ کی کہ اس کو ہم مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں، تو جس پہ پاکستان کی ریکویسٹ میں یو اے ای نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اور مزید مہلت دی پاکستان کو۔ اب کیونکہ وہ جو 2 مہینوں کا ٹائم دیا گیا تھا تو اب وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پورا ہوا ہے جس وجہ سے پاکستان نے یو اے ای کو قرض واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری وجہ اس ٹائم پہ جو ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے یو اے ای کی اکانومی کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، تو اس وقت یو اے ای کی جو سچویشن ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس مشکل وقت میں، کیونکہ ہمیشہ مشکل وقت میں یو اے ای نے پاکستان کا ساتھ دیا، اسی طرح پاکستان نے مشکل وقت دیکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا کہ یو اے ای کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کو یہ رقم واپس کرنی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری کیونکہ یہ جو معاہدہ تھا اس کے مطابق اب وقت پورا ہوا تھا، تو وقت پورا ہونے کے مطابق پاکستان نے اب یہ رقم واپس کی ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے۔ اب جب اس خبر کو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، جس وجہ سے پاکستان نے بڑی رقم یو اے ای کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا، یو اے ای نے اپنے تعلقات ختم کر دیے اور رقم واپس مانگ لی۔ اب ایک پوائنٹ، اگر یو اے ای کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اور انہوں نے رقم واپس مانگی ہے، تو یو اے ای نے ایک بڑے عرصے سے، پچھلے کچھ عرصہ سے پابندیاں لگائی ہوئی تھی ویزوں کے اوپر، اور پاکستان اور دیگر کچھ ممالک ہیں جن کے جو شہری ہیں وہ یو اے ای نہیں ٹریول کر سکتے تھے، کچھ ریزنز جو یو اے ای کے پرسنل ان کے اپنے ملکی حالات کی وجہ سے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ یو اے ای نے وہ پابندی ہٹا دی اور پاکستانی اب ویزا لے کے یو اے ای جا سکتے ہیں؟ اگر تعلقات خراب ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یو اے ای کو چاہیے تھا وہ مزید پابندیاں لگاتا اور پاکستانی وہاں پہ ٹریول نہ کر سکتے، لیکن انہوں نے یہ پابندی ہٹا دی اور پاکستانی اب وہاں ٹریول کر سکتے ہیں جو پچھلے کچھ عرصہ سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اس کی کوئی صداقت نہ تو خبروں میں یا آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آیا ہے، نہ کوئی ایسی کوئی رپورٹ یا کوئی ایسی سچویشن سامنے آ رہی ہے جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ بالکل یہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ بلکہ جب یہ ساری سچویشن دیکھنے میں ایک تو پاکستان نے یہ جو پیسے واپس کرنے تھے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ وقت پورا ہو گیا ہے، دوسرا یو اے ای کی جو ایک اکانومی ہے، ان کے پرسنل حالات ہیں جو اس ٹائم پہ، اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، اور تیسرا یو اے ای نے پاکستان کے جو ویزا کے اوپر پابندی تھی وہ ختم کر دی۔
یہ ساری چیزیں تو یہ بتاتی ہیں کہ تعلقات بہتر ہیں، بلکہ زیادہ مزید بہتر ہوئے ہیں، اور مشکل وقت میں پاکستان نے یو اے ای کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس وجہ سے یہ رقم واپس کی جا رہی ہے۔ اب یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ یہ خبریں پھیل رہی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی بندہ جب کوئی ایسی پوسٹ دیکھتا ہے، اس کے پاس مکمل بریفنگ، مکمل معلومات نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ ایک چھوٹی خبر یا کسی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس وجہ سے یہ پورا ایک خبر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہوتی ہے، حقائق کے برعکس ہوتی ہے، اور وہ پورا ایک منفی خبر، فیک نیوز کا ایک جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا پاکستان کے جو اس ٹائم پہ یو اے یا گلف کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن ہے، ایک جو پاکستان کے خلاف جو دشمن ممالک ہیں وہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے گلف اسٹیٹ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ یا یو اے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب کیے جائیں، یا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ پاکستان یا تو ایران کا یا پھر یو اے کا کسی ایک فریق کا حصہ بن جائے، اور کسی ایک فریق کا حصہ بن کے اس جنگ کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے جو کہ اس خطے کے حق میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور یو اے کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اور یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ پیسے اور یہ جو پاکستان نے ابھی پیسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا، یہ وجہ ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایسے کوئی خبر نہ تو سامنے آئی ہے، اور نہ حقائق پر مبنی ایسی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، بلکہ اگر دونوں ممالک کے تعلقات کو دیکھا جائے تو بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے۔ ایک تو بڑی تعداد میں پاکستانی پہلے سے یو اے ای میں موجود ہیں، جو کہ یو اے ای کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ پاکستانی جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی وہاں پہ کام کرنا، انفراسٹرکچر بلٹ ہونا، ڈیفنس کی پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہیں بڑی تعداد میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ صرف ایک چھوٹی سی خبر، اور وہ بھی منفی پروپیگنڈے کے تحت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں، بلکہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ برادرانہ تعلقات ہیں، اور وہ کافی دہائیوں پر محیط ہیں، تاریخی تعلقات ہیں۔ اس میں پاکستان کے جو 16-17 لاکھ پاکستانی ہیں وہ یو اے ای میں بڑا ڈائسپورا وہاں پہ کام کر رہا ہے، وہاں سے وہ ریمیٹنسز آتے ہیں، پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اور پھر یہاں پاکستان سے جب وہاں لوگ جا کے کام کرتے ہیں تو یو اے ای کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی خبر جو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلتی ہے، اس خبر پھیلنے سے پہلے عوام کو یہ چاہیے، یا لوگوں کو، یا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ پہلے تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں کہ کیا اس طرح کی یو اے ای کی جانب سے یا کسی بھی گورنمنٹ کی جانب سے آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی، یا پھر پاکستان کا جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے۔ جب آپ آفیشیلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کو خبر کی تصدیق کرنے میں یا اس کو ویریفائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس طرح کی سچویشن میں مختلف قسم کے پروپیگنڈے کے پھیلائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ ان خبروں کو چیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اوتھینٹسٹی اس کی یہ چیک کریں کہ آپ ویریفائڈ جو سورسز ہیں ان سے آپ ویریفائی کروائیں، جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس سے ویریفائی کروائیں، اور اسپیشلی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کریں تو آپ کے سامنے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ تو آج کی یہ خبر تھی، میں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ حقائق سامنے لا سکیں ہم، اور چیک کر سکیں کہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنے والا کوئی بھی پروپیگنڈا وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یا وہ عوام اس کو حقیقت سمجھ لیتی ہے اپنی مس انفارمیشن یا کم علمی کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے آج ہم نے یہ آپ کے سامنے یہ ساری خبر، تمام چیزیں آپ کے سامنے حقائق رکھے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس ٹائم پہ نہ تو یو اے ای اور پاکستان کے کوئی تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور نہ کوئی ایسی خبر ہمارے سامنے ہے۔ مزید بھی اس حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔